بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسرال میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے چند باتیں جو جس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے لگی ہوں، جس پر عمل کر کے آپ سسرال میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ بات پہ بات مائنڈ نہ کریں، رنج نہ کریں، اور کیونکہ آپ پچھلی فیملی کو چھوڑنے کا غم تو ہے آپ کو، تو آپ کو جہاں آپ کے نخرے برداشت کیے جاتے تھے، سارے گھر والے آپ کی باتوں کو اگنور کر دیتے تھے، رہ کر آپ اسے یاد کرتے ہوں گے وہ کہ کتنے اچھے وہ لوگ تھے جہاں میں رہتی تھی پہلے، یہ کتنے برے لوگ ہیں جن میں آ گئی ہوں۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، نہ وہ اچھے تھے نہ یہ برے ہیں، وہ ایسے تھے کہ کر کے محنتیں تیری عادت بگاڑ دی، دنستہ تمہیں ہم نے ستم گر بنا دیا۔ وہ تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ادھر جا کر مجھے ذمہ داریاں دینی ہیں، اس لیے لڑکی میں یہ ذہن بنا کر آئے کہ عمل کا میدان تو سسرال میں ہے، یہاں تو میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میکے میں تو اپنی من مانی کرتی تھی، جب مرضی اٹھتی تھی، جب مرضی جاگتی تھی، جو دل کرتا تھا کھاتی تھی پیتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ لیکن یہاں تو کچھ ذمہ داریاں میرے سر پڑ گئی ہیں۔ سسرال میں جا کر ایسا نہ کریں کہ ان کی غلطیاں نکالنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، ان کے ایپ پکڑنے کے لیے تمہیں نہیں بیچا گیا۔ بعض لڑکیاں چاہتے ہیں سسرال والوں کے ایپ پکڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور نتیجتاً کیا نکلتا ہے نتیجہ کہ وہ ایک ماں بھی نہیں بچ سکتی، اسے سسرال والے دھکے مار کے نکالتے ہیں کہ تم کون آئی ہو ہمارے گھر میں ایب نکالنے والے، ہماری غلطیاں نکالنے والے۔ اس لیے لڑکی کو میکے والے ہی سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹا اس گھر میں جا کر ان کی باتوں پر ایبوں پر نظر نہ رکھنا، بلکہ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنا۔ آپ کی بیٹی کا ذہن کچا پکا ہوتا ہے، اس لیے آپ جو بات ان کے ذہن میں ڈالیں گے تو بالکل اس کو سمجھ آ جائے گی۔ دوسروں کی باتوں پر یہ اپنے ذہن کو ادھر جا کے کوڑا دان نہ بنانا کہ دوسروں کی باتوں پر توجہ دے دے کے اپنے ذہن کو تم کوڑا دان بنا لو، فلاں نے مجھے یہ بات کی، فلاں نے مجھے یہ بات کی۔ اگر آپ اس سے پوچھنا شروع کریں تو وہ آپ کو اتنی باتیں بتانے لگ جائے گی کہ جیسے سب کچھ اتنی اکٹھی کی ہوئی ہیں، سب کچھ آج ہی باہر نکل آئے گا۔ یہ لڑکی کا معاملہ ہے، یہ ایک لڑکی کا معاملہ نہیں ہے، ساری لڑکیوں کا یہی معاملہ ہے، کیونکہ سکھایا نہیں جاتا۔ سسرال میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بیٹی کو یہ باتیں سکھائی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی۔ اگر بدگمان ہونے سے بچنا ہے، کسی ناموقف رویے پر کیسے اپنے ذہن کو مثبت رکھنا ہے، تو بیٹی کو یہ باتیں سکھائی جانی چاہیے۔ اگر عورت یا اس کا باپ اس کے ذہن میں مثبت سوچ ڈالے، مثبت باتیں ڈالے، تو اس کا غیر بسنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہی مشکل کام ہے کوئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو یہ سبق دیتا ہے کہ سسرال میں جا کر تم نے اکڑنا ہے، نہیں تو وہ تمہیں دبا دیں گے۔ سمجھدار باپ بیٹی سے یہ نہیں کہتے، بلکہ سمجھدار باپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ادھر جا کے ایڈجسٹ ہونا ہے، ان کی باتوں کو اگنور کرنا ہے، اکڑنا نہیں، بلکہ چپ چاپ ساری باتیں برداشت کرنی ہیں۔ کچھ دیر تم برداشت کرو گی تو وہ بھی عادی ہو جائیں گے، وہ بھی تمہیں برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں گے۔ تو یہ بات مت سوچیں کہ بیٹی جا کے سسرال والوں کو دبا جائے گی، یا یہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ نہیں دبیں گے آپ سے، نہ ہی وہ ان کی اکڑ و دبدبے کے روپ میں آئیں گے۔ یہ ماں ہی ہوتی ہے جو ہر نخرے برداشت کرتی ہے، باپ ہوتا ہے نخرے برداشت کرتا ہے، بہن بھائی آپس میں اکڑ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ میکے میں تو یہ سب چلتا ہے، ماں ہر بات پہ پردے ڈالتی ہے، باپ بھی ڈانٹ کر اسی وقت وہی کنڈیشن اس کی دوبارہ ہو جاتی ہے، باپ جو ہوتا ہے اسی وقت وہ اپنی بیٹی کو راضی کر لیتا ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، وہ بھی مان جاتی ہے۔ لیکن سسرال میں یہ نہیں چلتا، نہ دبدبا چلتا ہے، نہ اکڑ چلتی ہے، نہ ہی ان کے ابو نکالیں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کریں گے، سب کچھ کہیں گے وہ۔ تو اس لیے سسرال میں جا کر ان کی بات
پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں اور اس کی دل پر بات نہ لیں۔ سب کی عزت و احترام کا خیال رکھیں، اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے ذہن کو کوڑا دان نہ بنائیں بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں نہ رکھیں اور نہ ذہن میں گندگی بھریں، نہیں تو آپ کا ذہن کوڑا دان بن جائے گا۔ جو ساری عمر اس میں کوڑا اکٹھے کرتی رہے گی تو تمہاری زندگی بیکار ہوگی، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ ایک لڑکی کا واقعہ سناتی ہوں جو بالکل میکے میں بھی بالکل عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، جس طرح لڑکے عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں اسی طرح بالکل۔ تو جب اس کی شادی ہوئی تو کچھ دن گزرے تو وہ سسرال والے اس سے بدگمان ہو گئے، تو یہ لڑکی کس طرح کی ہے، ادھر تو اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، نہ ہی اسے کسی ایسی بات کا بتایا گیا ہے کہ ادھر کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے نبھانی ہیں، بلکہ وہ میکے کی طرح ادھر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اور کچھ دن بعد وہ میکے چلی گئی اور میکے والوں کو جا کے بتایا کہ میرا وہاں گزارا نہیں ہے۔ پھر میکے والوں نے اسے کہا چلو یہاں رہو، پھر میکے ہی رہتی رہی کچھ دیر، پھر بعد میں میکے ہی رہنے لگی۔ بھابیاں جب گھر میں آ جائیں تو پھر ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو کے ان کی ملکیت جاتی رہی اور بھابیوں کی باتیں سن سن کر وہ مرگ بستر پر پڑ گئی، اور کچھ دیر بعد اس کو کوئی ایسی بیماری لگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، گویا اس کی عیش و عشرت اس کو مرگ تک لے گئے۔ ایک اور بیٹی کی بھی شادی ہوئی، وہ بھی میری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ وہ شکل و صورت میں اچھی نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھی، وہ سسرال والے بھی اس کو نہیں پوچھتے تھے، نہ ہی اس کی باتوں کو کچھ مانتے تھے، نہ ہی اس کو پسند کرتے تھے۔ تو وہ اس کو کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی، اس نے وہ ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائی، اپنے فرائض کو فرائض سمجھا، سسرال والوں کی خوب خدمت کی، اور اس خدمت کی اتنا اچھا رسپانس ملا، اس کی عزت اتنے بڑھ گئی کہ وہ اپنے گھر کی ایک دن ملکہ بن گئی، صرف فرائض کی وجہ سے، ذمہ داریاں کی وجہ سے جو اسے دی گئی تھی۔ وہ اپنے گھر پر حکمرانی کرنے لگی، سارے گھر والے اس کے گن گانے لگے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتی تھی، اور اس نے وہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی۔ یا میں دو عورتوں کی شادی کے بارے میں آپ نے بتایا، ایک نے جس نے اپنی زندگی خراب کر لی میکے جا کے، اور دوسری وہ جس نے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کیا اور اپنے فرائض کو فرائض سمجھا اور سب کی عزت کرنے لگی، ناند دیور ساس سسر سب کی ایسی خدمتیں کرتی رہی جیسے وہ اس کے سکے ماں باپ ہوں، سکے بہن بھائی ہوں۔ تو اس کی اتنی عزت بڑھ گئی کہ سب اس سے پوچھے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، سب اس کو جی جی کر کے بلاتے تھے۔ یہ سارا کام کس کی وجہ سے ہوا؟ اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی وجہ سے۔ اسی طرح اس نے اپنے وقت کو کارآمد بنایا۔ آج کل لڑکیاں تو صرف فون پر لگی رہتی ہیں اور فون میں اپنا وقت صرف کرتی ہیں، تو جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کریں تو اس کو یہ سمجھا کر بھیجیں کہ تمہاری اب لائف چینج ہو گیا، تم نے ادھر جا کے کوئی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اگر آپ سمجھائیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لگے گی، برعکس اس کے کہ سسرال والے اس کو جا کے سمجھائیں، وہ لڑکی آپ کے پاس ہی آئے گی، وہ ادھر نہیں رہنے والی۔ اس لیے شادی سے پہلے اس کو یہ باتیں سمجھائیں کہ پلیز بیٹی ادھر جا کے حکمرانی نہ بھی اس طرح کرنا دکھانا، بلکہ کچھ ذمہ داریاں جو آپ کو دیں وہ اچھے طریقے سے نبھانا، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا، اور جو بات وہ آپ کو کہیں اس کو تہ دل سے قبول کرنا۔ وہ بھی آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں، ماں باپ ہیں، ہمیں تم ادھر چھوڑ کے جا رہی ہو، وہی تمہارے ماں باپ، تو ہر لڑکی کا گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔